گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی، اسلام کا صرف نام باقی، اس کو ماننے والے اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے بالکل نہیں رہیں گے۔ آج وہ بالکل دور آ چکا ہے، اور حضرت علی نے فرمایا لا من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن باقی رہ جائے گا، صرف اس کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، ان کو سمجھنے والے وہ بالکل نہیں رہیں گے۔ دونوں پیشن گوئیاں آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اور فرمایا آگے کہ مسجدیں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی ساری کی ساری۔ یہ بالکل ہم پرفتن دور کے دہانے کے اوپر آج کھڑے ہیں۔ بچے گا وہی جو اللہ سے محبت کرے گا، بچے گا وہی جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگے، بچے گا وہی جو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے۔ یاد رکھیں پرفتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور جو ہوگا اتنا سخت دور ہوگا کہ دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا چنگاری ہاتھ کے اوپر رکھنا مشکل ہے۔ یہ وہ دور آ چکا ہے، آ چکا ہے۔ اگر کوئی داڑھی والا دیکھ لینا کسی بندے کو، اوے مولوی، کتنا طنز کر کے وہ کہتے ہیں اس کو۔ داڑھی رکھنا بھی انہوں نے بدبختوں نے آج دار حاضر کے اندر عیب بنا دیا ہے۔ کئی تو ہماری سوسائٹیاں ایسی ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہاں بغیر داڑھی والے کو نوکری نہیں ملتی، بغیر داڑھی والے کو نوکری نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں داڑھی کٹا کے آؤ اپنی، داڑھی کٹوا کے آؤ اپنی، وہ کہتے ہیں باقاعدہ۔ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ آج کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر؟ 1 ارب 40 کروڑ کے قریب لگ بھگ آبادی ہے، 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، بس 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن آج اسلام کس ملک کے اندر نافذ ہے؟ یہ میرے رب کا اسلام کس ملک کے اندر نافذ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کس ملک کے اندر آج نافذ ہے؟ کس سرزمین کے اوپر نافذ ہے؟ زنا کے اوپر حد کسی ملک کے اندر ہو، یا قصاص یا دیت، جتنے بھی حدود و قصاص، شراب کے اوپر حد جاری ہو، کس ملک کے اندر ہے آج؟ ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے رب سے عہد کرتا ہے وہ، لیکن پھر بھی اس نے کئی معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ارے سجدے ہزاروں کرنے والے بہت ہیں، سجدے کی برتری، سجدے کی، اور لمبے لمبے سجدے کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سجدے کے اندر جو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، یا اللہ تیری ذات پاک ہے تو بہت بڑا ہے، زبان تو سب کہنے والے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کا ثبوت کون پیش کر رہا ہے؟ کون پیش کر؟ وہ پھر بھی طاغوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یہود و نصارہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار۔ ایک طرف وہ اللہ کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دوسری طرف طاغوتی نظام کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ تو مسلمان نہیں ہے نا۔ مسلمانیت تو بھئی اصل یہی ہے کہ اپنے دین کو غالب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نظریہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مسلمان کو، اسلام کے متبع کو ماننے والے کو نظریہ دیا کہ اللہ کے رستے میں لڑتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا دین جب تک غالب نہ ہو جائے، تب تک قتال نہیں چھوڑنا تمہیں۔ ہمارا اسلام کس ملک کے اندر آج غالب ہے؟ کوئی بتا دے مجھے، آج کوئی بتا دے۔ کسی ملک کے اندر تمہیں غالب نہیں، ہر جگہ مغلوب نظر آئے گا۔ یہ ہم سے سوال ہوگا قیامت والے دن، یہ سوال ہوگا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اسلام مغلوب ہوا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے مساجدیں گری ہیں، آج ہمارے ہوتے ہوئے، سمجھ آئی؟ گری ہیں کہ نہیں گری؟ شہید کیا؟ کسی ملک کے اندر، کسی دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ کو چرچ گرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہودیوں کا کنیسہ گرتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو، سمجھ آئی؟ تورات انجیل جلتی ہوئی آپ کو نہیں نظر آئے گی، یہ رب کا قرآن جلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، سنیں گے آپ اور سنتے رہتے ہیں آپ واقعات۔ یہ ساری ہماری اپنی دین سے دوری ہے۔ جب سے ہم نے اپنے دین سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چھوڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چھوڑا ہے، تب سے یہ کافر ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ یاد اگر سارے مسلمان داڑھی رکھتے، خدا کی قسم سارے مسلمان داڑھی رکھتے، حضور کی سنتوں سے عمل اوپر محبت کرتے، کس کافر کو جرت تھی کہ آج یہ اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کھا کے بناتے؟ یہ ہم نے خود ان کو ہمت دی ہے، خود ان کو ہمت دی ہے کہ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اسلام کے قوانین کے اوپر عمل کرنا آج ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں آج؟ ان کو ہر کسی کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے دیا۔ کسی نے اپنے بچے کو بٹھا کے آج یہ سنایا کہ ہمارے اسلام کے ہیرو یہ تھے، اسلام کے لیے یہ جان دے کے گئے، صحابہ اکرام کے واقعے سنائے، کسی نے کسی کو بتایا ہماری آئیڈیل شخصیات کیا ہے؟ ہماری آئیڈیل شخصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہماری آئیڈیل شخصیات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، ہماری آئیڈیل شخصیات وہ ہے جو کبھی جنگلوں کے اندر چلے جایا کرتے تھے، جنگلوں کے شیر سامنے آ جاتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پھر شیر بھی بزبان حال ان کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ کبھی کسی نے بتایا کہ ہماری آئیڈیل شخصیات یہ ہیں؟ کبھی کسی نے بتایا ہماری آئیڈیل شخصیات صلاح الدین ایوبی ہیں جس نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا؟ آج بھی وہی بیت المقدس ہے، اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے۔
کسی نے سمجھایا اپنی اولاد کو کہ ہماری آئیڈیل شخصیات محمود غزنوی جیسے، جس نے سومناتھ کے مندروں کو تہس نہس کر دیا تھا، اس نے بت شکن تھا یہ تاریخ کا، کسی نے سمجھایا کہ 17 سال کا محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے لیے یہاں پہ آ گیا تھا، 17 سال کا محمد بن قاسم، بتایا کہ ہماری شاڈیل جو کنجریوں کنجر کی ڈیٹیل پوری ہمارے بچوں کو پتہ ہے، انڈیا کی کوئی کنجری مر جائے یہاں پہ میڈیا کے اوپر وہ فوراً خبر چلا دی جاتی ہے، فلانا کنجر مر گیا، فلانا قوال مر گیا، فلانا طبلہ بجانے والا مر گیا، پھر لوگ ہزارے افسوس کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس، ہمارے ملک کے اندر کوئی طبلہ بجانے والا مر جائے اور کس طرح اس کو اٹھا دیتے ہیں، لیکن ایک حدیث پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والا مر جائے کوئی خبر نہیں چلاتا اس کی، یہ ہماری بدبختی ہے۔ ہم نے اسلام کے قانون کو چھوڑ دیا، ہمارا اسلام مغلوب ہو گیا، خدا کے لیے اپنے اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ یہ جو تم اللہ کا گھر آباد کر رہے ہو نا، یہ انشاءاللہ آپ کو مرنے کے بعد یہ پتہ چلے گا، جب آپ کی کبھی قبر روشن ہو جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کہ جو دنیا کے اندر عشاء کے بعد ہم بیٹھ کے صدیق اکبر مسجد میں اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے، آج وہ آباد جو ہم نے اللہ کے گھر کو کیا، آج ہماری قبر آباد ہو چکی ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ نیکیوں کی قدر انشاءاللہ اس وقت معلوم ہوگی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بس اپنے لیے استقامت مانگو، خدا کے لیے اپنے لیے استقامت مانگو، یا اللہ ہم نے تیرے قرآن پاک سے دوستی لگائی ہے، محبت لگائی ہے، ہمیں اس قرآن پاک سے محبت عطا فرما دے، اس قرآن سے ہمیں محبت، اس قرآن سے ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو، اگر کوئی پریشان ہے اپنی پریشانی کے اندر دعا کرو، اللہ کے آگے سجدے کرو، ہاتھ اٹھاؤ، قرآن پاک کے بعد پڑھنے کے بعد دعا کرو، یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھتا ہوں، میں تیرا گھر آباد کر رہا ہوں، یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے۔ کیا اللہ کی رحمت اس کی طرف فوراً متوجہ نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کی رحمت تو ہر وقت، بندے کو مانگنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا بندے کو، اللہ کو دینا آتا ہے، سمجھے؟ اللہ کے خزانے میں یاد رکھا کمی نہیں ہے، لیکن بندے کو مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے آگے آنسو بہانے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے اللہ کے آگے رونا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم ماتحت الاسباب کسی سے مدد مانگنے کے لیے جائیں، کس طرح ہم کہتے ہیں؟ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ادب سے، اسے پھر سلام کرتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، پھر اس کے آگے ہم اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم مالک الملک سے آ کے اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی کوئی تعریف نہیں کرتے، کوئی درود نہیں پڑھتے، کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کرتے، ڈائریکٹ آ کے اپنی درخواستیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ بھئی اللہ تو کہتے ہیں میرے دربار میں جب آنا پہلے اپنی درخواست بعد میں رکھو، پہلے میری تعریفیں بیان کرو، میری توصیف بیان کرو۔ سورۃ فاتحہ اس کے زندہ یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ سورۃ فاتحہ میں پہلے اللہ کی تعریفیں نظر آئیں گی، پھر احد نظر آئے گا آپ بندے کے درمیان اور اللہ کے، پھر اس کے بعد ہی دین الصراط المستقیم ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خدا کے لیے اسلام کو سمجھو، اس اسلام کو یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر و افلاس کا، مجھے تمہاری فقیری کا، بھوک کا، مجھے تمہاری کوئی ڈر نہیں ہے، اپنی امت سے خطاب کیا، تمہارے فقر، تمہارے افلاس کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تمہارے اوپر مال کی فراوانی کی جائے گی جس طرح پہلی امت کے اوپر مال کی فراوانی کی گئی، پہلی امتوں کے اوپر جس طرح مال و دولت کو کشادہ کیا گیا تھا تمہارے اوپر بھی کشادہ کیا، مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی دنیا کے اندر مال کے اندر اسی طرح رغبت کرنے لگ جاؤ گے جس طرح پہلی امتیں مال کے اندر رغبتیں کرنے لگی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح پہلی امتیں ہلاک کر دی گئی تھی، پہلی امتیں ہلاک کر دی گئی تھی۔ ہر شخص سوچے کہ اس کو دین سے کتنی محبت ہے اور دنیا سے آج کتنی محبت ہے۔ بھئی اللہ تو اپنے سے محبت چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کو مجھ سے محبت ہو، میرے رسول سے، میرے کتاب سے محبت ہو۔ ہر شخص یہ سوچے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچے، کبھی مراقبہ کرے نا روزانہ، تنہائی کے اندر، اندھیرے کے اندر بیٹھ کے، کمرے کی لائٹ بند کر کے تنہائی کے اندر مراقبہ کرو کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق ہے، میری قرآن سے کتنی محبت ہے، اور دنیا کے اندر میں کتنا پھنستا چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کے اوپر گیا تھا نا، معراج کے اوپر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی جب، تو میں دیکھ رہا تھا کہ جنت کے اندر غریب لوگ جا رہے ہیں، پہلی جنت کے اندر اللہ نے مالداروں کو وہیں روک کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے مالداروں کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ مالدار ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مالداری کے اندر فخر، غرور، تکبر کر کے صرف دنیا کے اندر پڑ جانا اور دین کو اندر چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا عیب ہے اس کے اندر۔ وغیرہ صحابہ کرام مالدار تھے بہت بڑے بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریب لوگ 40 سال پہلے امیروں سے جنت کے اندر چلے جائیں گے، لیکن غریب لوگ مال کے اندر، حساب کے اندر ایک ایک آنے کا حساب دیتے پھنستے چلے جائیں گے۔ کچھ نہیں دینا، یہ مال نہیں، کچھ نہیں دینا، یہ ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا ہر بندہ چاہتا ہے کہ بقا کے پیچھے میں پڑھوں، فنا کے پیچھے نہ میں پڑھوں۔ اسی طرح ہے، دنیا کیا ہے؟ فنا ہے، آخرت کیا ہے؟ بقا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو بقا کے پیچھے پڑے گا، جو فنا کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ یاد دنیا کے اندر ہم جب چیز لینے کے لیے جاتے ہیں کسی دکان کے اوپر،
ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک ودیعہ تو ایک کٹیا۔ ہم کس کو لیتے ہیں؟ اچھی چیز کو لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے اندر بقا ہے، یہ 10 سال چلے گی، لیکن یہ نہیں اچھی چیز، یہ مہینے چلے گی بس خراب ہو جائے گی۔ اس کے اندر بقا ہے، اس کے اندر فنا ہے، آخرت کے اندر بقا ہے، دنیا کے اندر فنا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بقا کے پیچھے چلتا ہے، فنا کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، خدا کے لیے اپنی بقا کو دیکھو، آخرت کو دیکھو، ذخیرہ آخرت بنا لو۔ اصل وقت تمہاری زندگی کا یہی ہے جو تم یہ قرآن پڑھ رہے ہو، اصل وقت وہی ہے جو تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہو۔ یہی بقا ہے آپ کے لیے، یہی ذخیرہ آخرت ہے آپ کے لیے۔ قرآن سے جڑ جاؤ، اس کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لو خدا کے لیے، اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول سے تعلق، قرآن کے تعلق مضبوط بنا لو۔ سمجھ آئی ہے؟ توبۃ من اللہ، یہ مہربانی اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ جاننے والے اور حکمت والے۔ آگے سزا بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا تخفیف اخروی ہے، قتل عمد پر۔ اور ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور وہ بندہ جو قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ، پس اس کا بدلہ ہے، اس کی جزا ہے جہنم، خالدن فیہا۔ اب دیکھتے جائیں جی، سزا گنتے جانا۔ اس کی سزا جہنم ہے، ایک خالدن فیہا، رہیں گے وہ اس کے اندر ہمیشہ۔ دو، وغاضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر، کتنی ہو گئی؟ 3، ولعنہ، اور اس کے اوپر لعنت ہے اس کی اللہ کی، کتنی ہو گئی؟ 4، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کیا ہے واسطے اس کے بہت بڑا عذاب۔ یہ تخویف اخروی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا اشکال ہے۔ خالدن فیہا لفظ نظر آ رہے جی نظر؟ اگر کسی مومن نے کسی مومن کو قتل کر دیا تو کیا قاتل ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ جی، اللہ فرما رہے ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ اس کے اندر۔ لیکن ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ٹھیک ہے، جہنم میں اپنی سزا بھگت کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن یہ اگر کسی مومن نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو کیا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا حالانکہ اس کے اندر ایمان ہے؟ نہیں۔ یہاں پہ دو تشریح میں بیان کرنے لگا ہوں۔ بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ مومن دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کا قتل کرنا حلال ہے۔ اس کا قتل کرنا کیا ہے؟ حلال ہے۔ چونکہ مومن کا قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن وہ حرام کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، لہٰذا کلیہ ہے، دین کا ضابطہ ہے کہ جو حرام کو حلال سمجھے گا وہ کیا ہے؟ بندہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور یہ جو قتل کر رہا ہے مومن کو، بلکہ یہ بوجہ ایمان ہونے کے اس کو حرام کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آیت کے اندر خالدن ہمیشگی سے مراد ہے طویل مدت تک کی، طویل مدت تک یہ دوزخ کے اندر رہے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ کافر جو رہے گا اس کے خلود کے اندر اور قاتل کے خلود کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ قاتل کا جو خلود ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ طویل مدت تک وہ جہنم کے اندر رہے گا، اور کافر جو ہے اس کا خلود ہے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، اگر کوئی مومن کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ طویل مدت تک۔ یہ خالدن فیہا کی جو اصل تشریح یہی ہے کہ طویل مدت تک اللہ اس کو جہنم کے اندر رکھیں گے۔ سمجھ آئیے؟ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کیا ہے واسطے اس کے عذاب بہت بڑا۔ جزاک اللہ جی، اللہ قبول فرمائے۔ حاجی محمد اشرف صاحب